ابھی عمران خان کو آج ہم مل کر آئے ہیں اور میں کوشش کروں گی کہ عمران خان نے دوبارہ ایک پیغام بھیجا ہے. آپ نے اس پیغام کو میں کوشش کروں گی ان کے الفاظ میں بتاؤں. انہوں نے کہا کہ یہ جو کیا سوائیاں ہو رہی ہیں کہ وہ کوئی ڈیل کا کوئی کنفیوژن ہے، یہ پہلے اس کنفیوژن کو پہلے ہم دور کریں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ڈیمانڈ ان کی کیا ہے کہ 8 فروری کو واپس جایا جائے. 9 فروری نہیں، 8 فروری کے جو الیکشن تھے ان کے رزلٹ کو قبول کیا جائے. اس کے مطابق جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کو واپس جو ان کا حق ہے ان کو دیا جائے. دوسرا انہوں نے کیا کہا تھا، دو باتیں کوئی قیدیوں کو قیدیوں نہیں، پہلا والا تھا پھر سے شروع کریں. پہلا انہوں نے کہا تھا، پھر سے بتا دیں، پہلے والا جو تھا پہلا پیغام یہ تھا کہ کوئی ڈیل کا لفظ نہ استعمال کریں. نہ وہ ڈیل کر رہے ہیں اور وہ کافی ایک قسم کا غصہ کر رہے تھے، یہ باری باری میں ڈیل کا لفظ کیوں سن رہا ہوں. انہوں نے کہا میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا ہوں. پہلے وہ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے جو چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے وہ واپس کرے. 8 فروری کے ریزلٹس لوگوں کو واپس دیے جائیں. دوسرا جتنے بھی قیدی ہیں جو بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر ہیں ان کو رہا کیا جائے، چاہے وہ ملٹری جیلوں میں چاہے دوسری قید میں. نہ اس کے بعد ہمیں کوئی پتہ چلے کہ اغوا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو یہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے بغیر کسی کیس کے. وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیزیں جب ہو جائیں گی پھر اب غور سے سنیں تو لفظ انہوں نے استعمال کیا کہتے ہیں اس کے بعد ہم تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے. جو پاکستان کے لیے بات ہوئے گی اور پاکستان کے مفاد جو ہوں گے ہم پھر اس کے اوپر سب سے بات کرنے لگیں. بس سر میم اس حکومت سے بات کریں گے، اس حکومت سے بات کریں گے یا پہلے کی طرف کون سی بات؟ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو آپ نے کہا ہم بات چیت کرنے نہیں نہیں آپ نے بیٹا جوان بچے ان کو پہلے ٹریننگ کرنی پڑے گی. آپ نے ٹیچر سنا ہی نہیں. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ آپ ٹیچر سناتی ہوں آپ کو. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ 8 فروری کا مینڈیٹ واپس کیا جائے. جب 8 فروری کا مینڈیٹ آئے گا تو اس کی حکومت ہوئے گی، پی ٹی آئی کی حکومت ہوئے گی انشاءاللہ. تو پہلا تو مطالبہ یہ ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ آپ سارے بے گناہ قیدی جو کئی 100 قیدی جیلوں میں ان کو رہا کریں. اور یہ 2 مطالبے عمران خان نے رکھے کہ 2 چیزیں پوری کریں. اس کے بعد ہم سب سے بات چیت کریں. اچھا میم ایک طرف آپ مینڈیٹ واپسی کی بات کریں خان صاحب، دوسری طرف بات چیت کی بھی چل رہی ہے، تیسری طرف بندے اٹھائے جا رہے ہیں، تو یہ کیا معاملات حل ہوں گے؟ میں آپ کو پھر سے کہتی ہوں انہوں نے کہا ہے کوئی ڈیل نہیں ہونی. آپ باری باری ڈیل کی بات کی میں کہہ رہا ہوں، بات چیت کی بات ہو رہی ہے. یہ بتا دیں پہلے آپ 8 فروری کا مینڈیٹ واپس کریں، سارے بے گناہ قیدیوں کو رہا کریں. 2 چیزیں خان صاحب نے کہی ہیں. جب دونوں چیزیں ہو جائیں گی اس کے بعد بات چیت ہوئے گی. میم یہ بتائے گا کہ تحریک یہ بتائے گا کہ ایک اور چیز کو جو ان لوگوں کے سب کے گھروں میں گھس رہے ابھی تک یہ بھی بند ہوگا تو کوئی بات ہوئے گی. اچھا میڈم آپ کو ہواؤں کا رخ بھی بدلنے نظر پڑا ہے. مولانا فضل الرحمان نے بھی پاکستان تحریک انصاف میں نے آپ کو عمران خان کا پیغام دینا تھا وہ دے دیا. اور وہ یہ پیغام تھا پہلے 8 فروری کا مینڈیٹ واپس کرو، لوگوں کو بے گناہ لوگوں کو رہا کرو، ٹھیک ہے. اور جب یہ چیز ہوگی پھر جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی اس کے بعد پھر سب سے بات چیت ہم آپ سے یہ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو معاملات چل رہے ہیں آج بھی ایک بندہ اٹھا لیا گیا، تو کیا یہ بات چیت والی سائڈ پہ جائے گی؟ معاملات کچھ عمران خان کا آپ کا میسج دے دیا. باقی آپ خود سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ اٹھا رہے ہیں یہ خوف میں لوگوں کو اٹھا رہے ہیں. اس وقت لوگ ہو گئے ہیں بہت مضبوط. لوگوں کا جو مضبوطی ہے یہ ہم بن گئے ایک قوم. ہم اکٹھے کھڑے، ہم اس کا ڈر کریں، ہم بے خوف کریں. ہماری خواتین پاکستان کی بے خوف کریے، مائیں بے خوف ہو گئی ہیں جن کے بچے اٹھائے ہوئے ہیں. اور اب کس سے عورتوں سے مقابلہ کریں گے، کس سے کریں گے؟ اب یہ رات کے اندھیرے میں آ کے چپ کے آ کے ویڈیوز لائیں گے، اٹھا کے دے دیں گے، یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. کچھ نہیں کریں گے، جس کو بھی اٹھائیں گے کچھ نہیں کریں گے. اب ان کو ڈرنا چاہیے. لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے جو ظالم ہیں ان کو ڈرنا چاہیے. میم آج جو کیس کی سماعت تھی 3:30 بجے تک کیس شروع ہی نہیں ہوا. سماعت ملتوی ہوتی ہے اور جو کیس ہے وہ لیٹ اس کی وہ سٹارٹ ہوتی ہے. آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ جو پروسیکیوشن والے ہیں آج تو انہوں نے ایک سائفر کو فارن آفس سے، آپ دیکھیں یہاں فارن آفس ہے، سامنے پرائم منسٹر آفس ہے، یہ کل 2 منٹ کا راستہ ہے. آج پورے 1 گھنٹے لگا کے وہ سائفر کو انہوں نے بتایا کہ فارن آفس اور پرائم منسٹر آفس چلتے کیسے گیا. تو اگر 1 گھنٹہ لگائیں گے تو آپ سوچیں بھی سائفر نے کہ واپس بھی جانا ہے. تو اگر ان کا ارادہ پروسیکیوشن کا یہ ہوگا
کہ اس طرح کی سیٹیں تو میرا خیال ہے جب جج صاحبان کو بھی ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اور یہ عام طور پہ ججز اجازت ہی دیتے کہ آپ اس طرح کی سیٹیں اور ٹائم ضائع کریں لوگوں کا. تو اگر وہ ٹائم ضائع کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو ججز میرے خیال میں خود تنگ آ جائیں گے اور آئندہ کے لیے ان کو روکنا پڑے گا پروسیکیوشن کو. بے تکا خرید کے آج شکوت سے آپ کا ایک وکیل جو ہے وہ ایم این اے ہے شفقت عوان کے بھائی کو اٹھا لیا گیا ہے، کیا کہیں؟ یہ جو شفقت عوان ہے ان کا تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جتنے لوگ قید ہیں وہاں پہ سرگودا جیل میں میاں والی کے بھی لوگ قید ہیں اور بھی کافی جو انہوں نے وہاں سے اریسٹ کیے ہیں وہ لوگ قید ہیں. ان میں شفقت عوان صاحب نے ان کے وکیل بھی ہیں اور انہوں نے ان لوگوں کی کافی مدد کی ہے پچھلے 1 سال میں. تو آج اگر وہاں کے جو لوگ ہیں جو وہاں پہ ہمارے قیدی ہیں بے گناہ قیدی ہیں ان کی مدد کرنے والے شفقت عوان کے اگر بھائی کو اٹھا لیں تو آپ خود سوچیں کہ یہ انہوں نے کیوں کیا ہوگا، کیونکہ یہ سارے بے گناہ لوگوں کے کیسز لڑے. میرا لاسٹ سوال ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک کب شروع کر رہی ہے؟ چونکہ اس سے پہلے جتنی بھی تحریکیں ہوئی اب آپ دیکھیں جمعے کے دن احتجاج کیا، احتجاج صرف آدھا گھنٹہ ہوا. دیکھیں میری بات سنیں، اس وقت ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں کورٹ کے اندر ابھی عمران خان کے اور شاہ محمود کے کیسز یا بشرا بی بی کے عدالت میں ہیں. ہم عدالت سے انصاف کا کے منتظر ہیں. جب یہاں سے اگر انصاف انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ 6 ججز نے انصاف کے لیے کھڑے ہوئے، انہوں نے ظلم کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی. آج سپریم کے ججز بھی ان کے ساتھ ہوئیں گے. جب حق کی آواز اٹھائیں گے ججز ہم پاکستانی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. جب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے پھر وہ ہمیں انصاف دیں گے انشاءاللہ. تو جب وہ انصاف دیں گے تو ہمیں سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انشاءاللہ ججز سے انصاف ملے گا اور جو لوگ انہوں نے بے گناہ قید میں ڈالے ہوئے ان کو رہائی ملے گی. جو پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ ہے ان کی آپس کی جو نورا کشتی چل رہی ہے اس حوالے سے سمجھتی ہیں کہ وہ اثرات یہاں کیسے پہ پڑ میں رہی آپ کو پھر سے کہنے لگی کوئی نورا کشتی نہیں چل رہی. یہاں پاکستان میں جتنے لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے جب وہ اکٹھے ہیں وہ عوام ہے وہ اکٹھی ہے. اور جب ان کے لوگ جب پارٹی کی آپ بات کرتے ہیں آپ کی پوری عمران خان کی پارٹی جنہوں نے ووٹ ڈالے وہ ساری عمران خان کی پارٹی نہیں ہے، وہ پاکستان کی ایک قوم ہے پوری. اور جن کی آپ بات کر رہے ہیں کسی کی کوئی نورا کشتی نہیں ہو رہی، کوئی ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے اور سارے اپنی اپنی جگہ پہ محنت کر رہے ہیں. اور آپ لوگ جان جان کے ایسی بات کر کے کچھ نہیں ہوتا. آپ جا کے اگر بات کرنی ہے تو جا کے ذرا دیکھیں نون لیگ کا کیا حال ہے.